ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، 28 اگست سال 2026 کو آنے والے اس سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن جیمنائی مٹھن راشی والوں کے لیے ایک ایسے دور کا آغاز بن سکتا ہے جہاں زندگی کے کئی بند دروازے آہستہ آہستہ کھلتے ہوئے محسوس ہوں گے، کیونکہ اکثر لوگ گرہن کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ گرہن کا مطلب صرف پریشانی، رکاوٹ، نقصان یا بدقسمتی ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے گرہن منفی نتیجہ لے کر آئے۔ روایتی ویدک علم نجوم کے مطابق گرہن کا اثر ہر برج اور ہر فرد کے لیے مختلف سمجھا جاتا ہے، اور برج جوزہ کے لیے 28 اگست سال 2026 کا یہ چاند گرہن کئی معاملات میں تبدیلی، نئے مواقع، ذہنی مضبوطی اور زندگی کو ایک نئی سمت دینے والا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر جیمنائز برج جوزہ مٹھن راشی والوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 28 اگست کو چاند گرہن کس وقت ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق اس کے اہم مراحل کیا ہوں گے، یہ گرہن کس برج اور کس نکشتر سے متعلق ہے، اس وقت دوسرے سیاروں کی کیا کیفیت بتائی جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیمنائز کی محبت، شادی، خاندان، اولاد، ملازمت، کاروبار، دولت، جائیداد اور بیرون ملک جانے کے معاملات اور صحت پر اس گرہن کے کیا ممکنہ اثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے گرہن کے وقت کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں ایک بات کی درست وضاحت بہت ضروری ہے۔ 28 اگست سال 2026 کا یہ چاند گرہن عالمی سطح پر ایک جزوی چاند گرہن ہے، جس کا کلمی مرحلہ تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ جاری رہتا ہے، لیکن پاکستان میں چاند افق کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اس کا صرف ابتدائی کلمی مرحلہ مختصر وقت کے لیے نظر آ سکتا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق پاکستان میں اس مرحلے کا آغاز تقریباً صبح 6:23 پر ہوگا، اور تقریباً 6:29 تک کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، جبکہ پاکستان میں چاند کے غروب ہونے کے بعد گرہن کے زیادہ نمایاں عالمی مراحل جاری رہیں گے، اور اس لیے پاکستان سے اسے مکمل گرہن کی شکل میں دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں علم نجوم سے متعلق اس گرہن کی کیفیت کی طرف۔ روایتی ویدک نجوم کے مطابق اس وقت چاند ایکویریس برج دل کمبھ راشی میں موجود ہے، جہاں راہو کی موجودگی اور زحل کے اثرات کو ذہنی کیفیت، جذبات اور اندرونی فیصلوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ چاند کو روایتی نجوم میں ذہن، جذبات، احساسات اور اندرونی سکون کا نمائندہ مانا جاتا ہے، جبکہ راہو کو اچانک تبدیلی، غیر متوقع واقعات، نئی خواہشات اور الجھنوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے اس گرہن کے آس پاس بہت سے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اب زندگی میں پرانے طریقے سے چلنا ممکن نہیں، کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ پرانی چیزیں چھوڑنا ہوں گی اور کسی نئے راستے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ مٹھن راشی والوں، جیمنائز، یہی کیفیت ایک مثبت موڑ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ گزشتہ عرصے سے محنت کر رہے ہیں، لیکن اپنی محنت کا وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پا رہے جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ کہیں ملازمت میں رکاوٹ تھی، کہیں کاروبار میں پیسہ پھنس رہا تھا، کہیں گھر کے معاملات ذہنی دباؤ دے رہے تھے، کہیں رشتوں میں غلط فہمیاں تھیں، اور کہیں مستقبل کے بارے میں مسلسل بے یقینی تھی۔ لیکن اب روایتی نجومی تعبیر کے مطابق یہ وقت آپ کو اپنی ترجیحات دوبارہ طے کرنے اور زندگی کو نئی سمت دینے کی تحریک دے سکتا ہے۔ خاص طور پر آپ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو یہ گرہن آپ کے لیے جذباتی طور پر ایک نئے باب کی علامت بن سکتا ہے۔ جو لوگ طویل عرصے سے کسی رشتے کے معاملے میں الجھن کا شکار ہیں، انہیں وضاحت مل سکتی ہے۔ جو لوگ محبت میں ہیں، ان کے درمیان بات چیت بہتر ہو سکتی ہے، اور جو لوگ سنگل ہیں، ان کی زندگی میں کسی ایسے شخص سے ملاقات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے جو آگے چل کر اہم ثابت ہو۔ اگر کسی کی ازدواجی زندگی میں کافی عرصے سے خاموشی، ناراضگی یا غلط فہمی چلی آ رہی تھی، تو یہ وقت کھل کر بات کرنے اور پرانے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ طلاق یا علیحدگی سے گزرنے والے افراد کے لیے بھی یہ دور جذباتی طور پر ایک نئی شروعات کا احساس پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہاں جلد بازی کی بجائے سمجھداری ضروری ہوگی، کیونکہ ہر رشتہ قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ انسان کے اپنے فیصلوں اور رویوں سے بھی بنتا ہے۔ اولاد کے حوالے سے بھی جیمنائز کے لیے امید افزا اشارے
بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد تعلیم، ملازمت یا مستقبل کے کسی اہم مرحلے میں ہے تو اس کی طرف سے بھی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ کسی رکے ہوئے کام میں پیش رفت ہو سکتی ہے یا بچے کے مستقبل کے حوالے سے کوئی نیا راستہ سامنے آ سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کچھ عرصے سے فاصلے یا اختلافات تھے تو انہیں کم کرنے کا موقع ملے گا اور خاندان میں دوبارہ میل جول بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر ہم آپ کے کیریئر کی طرف آئیں تو یہی وہ شعبہ ہے جہاں جیمنائز کو سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن ترقی نہیں ہو رہی، اگر آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے، اگر آپ کو اپنی قابلیت کے مطابق ذمہ داری نہیں مل رہی یا آپ ملازمت تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو 28 اگست کے بعد آنے والے عرصے میں نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ ترقی، بہتر عہدے، نئی ذمہ داریاں، کسی اہم منصوبے کی سربراہی یا اچھی ملازمت کی پیشکش جیسے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نجی اداروں میں کام کرنے والے افراد کو اپنے کام کی وجہ سے سینئرز کی توجہ حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ سرکاری ملازمت سے وابستہ افراد کے لیے کسی رکے ہوئے معاملے میں پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی اعلیٰ افسر کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی صلاحیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا رہا، تو حالات کو بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں کا تعاون بھی بڑھ سکتا ہے اور جو کام آپ کو مشکل لگ رہے تھے وہ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ مکمل ہونے سے لگ سکتے ہیں۔ بے روزگار جیمنائز کے لیے بھی یہ وقت حوصلہ رکھنے کا ہے۔ ایک درخواست، ایک رابطہ، ایک انٹرویو یا ایک اچانک آنے والی پیشکش روزگار کے نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ وقت اہم ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کاروبار کو وسعت دینے کا سوچ رہے ہیں، نئی شاخ کھولنا چاہتے ہیں، آن لائن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مصنوعات اور خدمات کو نئے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس دور میں منصوبہ بندی کو عملی شکل دینے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آمدنی کے نئے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں، نئے گاہک بن سکتے ہیں، کاروباری رابطوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ آپ کے کام کو پہلے نظر انداز کر رہے تھے وہ بھی آپ کی قابلیت کو تسلیم کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ نجومی اشاروں کو مالی فیصلوں کا واحد بنیاد نہ بنائیں۔ سرمایہ کاری، قرض یا کاروبار کے بڑے فیصلے ہمیشہ حقیقی حساب کتاب اور ماہر مشورے کے ساتھ کریں۔ جائیداد کے معاملات میں بھی کوئی پرانا معاملہ دوبارہ حرکت میں آ سکتا ہے، رکی ہوئی رقم یا جائیداد سے متعلق فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور کچھ افراد کے لیے اپنے گھر کے خواب کو آگے بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور کافی عرصے سے اپنے گھر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ دور آپ کو کوئی قابل عمل راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش اور درست مالی منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سماجی مقام اور تعلقات کی۔ مٹھن راشی جیمنائز کا تعلق روایتی طور پر ذہانت، گفتگو اور رابطوں سے جوڑا جاتا ہے، اس لیے اس عرصے میں آپ کی بات کرنے کی صلاحیت، لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی قدرت اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت نمایاں ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، تعلیم، وکالت، صحافت، کاروبار، مارکیٹنگ، فنون، کھیل، ٹیکنالوجی اور عوامی رابطوں سے وابستہ افراد کو اپنی صلاحیت دکھانے کے نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو آپ کی رسائی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں تو نئے ناظرین آپ سے جڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی تخلیقی شعبے میں ہیں تو آپ کا ٹیلنٹ زیادہ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ بیرون ملک ملازمت، تعلیم، کاروبار یا مستقل رہائش سے متعلق کسی درخواست میں پیش رفت کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملے میں یہ دور آپ کو اپنی زندگی کے معمولات درست کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ توانائی، اعتماد اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ کو نظر انداز نہ کریں۔ مناسب نیند، پانی، متوازن غذا، ورزش اور وقت پر طبی معائنہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یاد رکھیے، نجوم کسی طبی مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف موجود ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ اور دوستو، اس پورے گرہن کا سب سے خوبصورت پیغام جیمنائز کے لیے یہی ہے کہ پرانی مایوسی کو اپنی مستقل قسمت نہ سمجھیں۔ اگر گزشتہ مہینوں میں بار بار ناکامی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بھی ناکامی ہی ہوگی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایک راستہ بند کر کے دوسرا راستہ دکھاتی ہے اور 28 اگست سال 2026 کا یہ چاند گرہن آپ کے لیے اسی تبدیلی کی علامت بن سکتا ہے۔ جو کام رک گئے ہیں انہیں دوبارہ شروع کریں، جو ہنر آپ نے چھوڑ دیا تھا اسے دوبارہ اپنائیں، جس شخص سے ضروری بات کرنی ہے اسے کریں، جس ملازمت کے لیے درخواست دینی ہے وہ دیں، جس کاروباری منصوبے کو کاغذ پر رکھا ہوا ہے اسے حقیقت میں لانے کے لیے قدم اٹھائیں۔
روحانی طور پر اگر آپ چاہیں تو گرہن کے دن اور اس کے بعد دعا، استغفار، درود شریف اور صدقہ خیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی، رزق، صحت، سکون اور درست فیصلوں کی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایسے عمل سے بچیں جس میں توہم یا خوف پیدا کیا جائے، اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو جیمنائز 28 اگست سال 2026 کو صرف ایک گرہن کی تاریخ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع سمجھیں۔